बेचारानी साहब। शुक्रिया मैडम स्पीकर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब के शेर से मैं अपनी बजट स्पीच की शुरुआत करूंगा। तिरतारा वणवार मीय फुड़ियों वारिय कणा तिहाई अगरिया मुंह में ऐब अपार बदी आयस पांद में बदियूं बेशुमार बख्शी बख्शणहार लुत्फ सां लतीफ चवे। मैडम स्पीकर, हमारे चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी कलमदान उनके पास है, उन्होंने साल 2020 और 21 का सूबे सिंध का बजट पेश किया, जो कि 1241.14 बिलियन का बजट सिंध गवर्नमेंट का पेश किया गया। मैडम स्पीकर, इस बजट में सबसे तरजीह जो दी गई जिस महकमे को वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसका जिक्र हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा डॉक्टर अजरा फजल पेचुओ साहिबा ने तफसीलन किया, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, जो कोरोना पेंडेमिक पूरी दुनिया में जिसने तबाही मचाई, इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में और हमारे सूबे सिंध में जिस तरह अमवात हुई, जिस तरह लोग कोरोना से इफेक्ट अभी भी हो रहे हैं, इन सारी सूरत हाल को हमने देखा। वज़ीर आला सिंध साहब ने इसको पहले दिन से सीरियसली इनको कोरोना पेंडेमिक को सीरियस नोट पे लिया। सिंध गवर्नमेंट की पहली गवर्नमेंट थी जिसने पहले ये फैसला किया कि हम इस कोरोना की पेंडेमिक में लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, और वो फैसले आज साबित हुए कि वो दुरुस्त फैसले थे, और उन फैसलों से काफ़ी हद तक हम कोरोना के इस वबा से बचते रहे। लेकिन बाद में आपने देखा कि वफाक ने जब स्मार्ट लॉकडाउन की बात की और जब ये चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो लोगों की आप देखें कि कोरोना के केसेस कितने इंक्रीज हुए। इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अस्पतालों की क्या है, अमवात की सूरत हाल आप देखें कि इस वक्त क्या है। तो ये सब चीज़ें हमने मद्देनज़र रखते हुए इस साल हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट इंक्रीज करके 16% हमने उसको इंक्रीज किया। मैडम स्पीकर साहिबा, हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो आउटले था, उसमें प्रोविंशियल एडीपी जो है हमारी 155 बिलियन रखी गई, डिस्ट्रिक्ट एडीपी 15 बिलियन, और फॉरेन असिस्टेड प्रोजेक्ट्स जो बैरूनी ममालिक से हमें असिस्टेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उस पे 54.64 बिलियन हमने मुख्तस किए। फेडरल पीएसडीपी जो है हमारी सूबा सिंध की 8.30 बिलियन, टोटल मिला के हमारा 232.94 मिलियन एडीपी आउटले है। और इसमें हमारी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ऑनगोइंग स्कीम्स 2069 स्कीम्स हैं, जिस पे हुकूमत सिंध ने टोटल एलोकेशन 120.264 बिलियन मुख्तस की हैं, और न्यू स्कीम्स 177 हैं, जिसमें 34.736 बिलियन हमने मुख्तस किए। तो इस तरह इनका टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स जो हैं सिंध गवर्नमेंट ने इस साल एडीपी में रखी हैं 2246, जिस पे 155 बिलियन फंड्स एलोकेट किए गए हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला साहब ने अपने बजट स्पीच में
یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم 1 سے 16 گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کی سیلریز میں 10% ہم انکریز کر رہے ہیں، جو بہت بڑی ایک اچھی بات ہے اس پینڈیمک کی صورتحال میں، اس مشکل گھڑی میں جب یہاں پہ روزگار کے مواقع لوگوں کے بند ہو چکے ہیں، کاروباروں پہ کافی نقصان آ چکا ہے، غریبوں کو کافی تکلیف ہوئی ہے، تو اس صورتحال میں سرکاری ملازمین کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے جو افسران ہیں ان کی 5% انکریز کا اعلان کیا وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی اسپیچ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، میں اس میں تھوڑا انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ ہمارے ایم پی اے رزاق رائمو صاحب نے کسی آر او پلانٹس کے بارے میں نشاندہی کی تھی اور انہوں نے کہا کہ تھر میں کافی مسائل ہیں، تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ تھر میں جو ہمارے پلانٹس لگے ہیں اس وقت، وہ ٹوٹل ان کی جو تعداد ہے آر او پلانٹس کی 832 ہے، جس میں سے 424 فنکشنل ہیں اور 366 نان فنکشنل ہیں، اور اس میں سے 39 پلانٹس ابھی جس کمپنی کو یہ کانٹریکٹ ملا تھا جو پاک اویسس کے نام سے ہے، جن کا ذکر کیا تھا رزاق رائمو صاحب نے، وہ انہوں نے انسٹال کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 ہمارے آر او پلانٹس جو تھرپارکر کے 3 گاؤں ہیں، راجوڑو، نکنو اور رائے دھاری، یہاں کے کچھ کورٹ میٹر میں جو لوکل ان کے گاؤں والے لوگ تھے وہ کورٹ میں چلے گئے تھے اور انہوں نے یہ کورٹ میں کوئی پٹیشن ڈالی کہ اس کی لوکیشن چینج کر کے اس جگہ سے وہاں ہٹائی جائے، جس پہ لوکل گاؤں والوں نے اعتراض کیا، تو یہ 3 ہمارے آر او پلانٹس پینڈنگ ہیں جو نہیں لگے، یہ ان کی وجوہات تھی۔ تو ٹوٹل 832 پلانٹس تھرپارکر کے جس کی تعداد ہے، جو میں نے آپ کو پورا فگر دیا۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے وہ 2019 اور 20 میں 19 بلین تھا، اور اس سال کرونا کی صورتحال اور پینڈیمک کی صورتحال کی وجہ سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہمارا بجٹ تھا وہ سارا کنسنٹریٹ کیا ہیلتھ کے اوپر سی ایم صاحب نے، اور ہیلتھ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے ان ایشوز کو آگے لانے کے لیے، ان ایشوز کو فیس کرنے کے لیے پورا ہمارے ڈپارٹمنٹس کا بجٹ چینج کر کے وہ ہیلتھ کی طرف فوکس کیا گیا۔ تو اس سال ہمارا پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا 2020-21 کا بجٹ 11.596 بلین رکھا گیا ہے، جس میں ہماری ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں، جو واٹر سپلائی اور ڈرینیج کے مد میں جو ہم نے پورے آل اوور پروونس کام کرنا ہے، اس سلسلے میں وہ ساری سکیمز پہ ہم انشاءاللہ اس سال یہ جو بھی فنڈز ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ملے ہیں وہ اس پہ ہم کام کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ ہم واٹر سپلائی سکیمز اور ڈرینیج سکیمز پورے صوبے کی ہم اس پہ کمپلیٹ کریں پورے اپنے ڈیو ٹائم میں۔ ہمارے بھائی ادھر رزاق رائمو صاحب نے کہا کہ یہاں سندھ میں گورنمنٹ آف سندھ نے 2000 آر او پلانٹس لگائے آل اوور پروونس، اور اس کی رقم 12 بلین روپیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ 122 بلین رقم رکھی گئی، تو میں ان کی درستگی کے لیے بتاتا چلوں کہ 122 نہیں 12 بلین رکھی گئی تھی، اور یہ اماؤنٹ ریکنسلیشن ہماری کمیٹی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے مینڈیٹ سے بنی تھی، اور واٹر کمیشن کریٹ کیا گیا تھا جس میں ایک ممبر نیب کا بھی تھا، تو یہ ان کی رپورٹ، ان کی ریکنسلیشن کمیٹی میں یہ چیز ساری ہماری جنوری 2019 میں سپریم کورٹ میں یہ واٹر کمیشن کی رپورٹ جمع کی گئی تھی، جس کا فگر میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ سر انہوں نے ذکر کیا مٹھی کا، کہ مٹھی میں ایک آر او پلانٹ لگا ہوا ہے جس کی رقم 400 ملین ہے، اور انہوں نے بولا کہ اس کی 1000 ملین رقم رکھی گئی ہے، تو میں ان کو اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ وہ 1000 نہیں 400 ملین کی لاگت سے یہ پلانٹ لگا۔ اس کے علاوہ 300 آر او پلانٹس انہوں نے کہا کہ انسٹال نہیں ہوئے، تو میں ان کو پہلے بھی بتایا ہے کہ
832 आरओ प्लांट्स टोटल थर में इंस्टॉल हुए और उनका मैंने उनको पूरा फिगर भी बता दिया है। पाक ओएसिस के लिए उन्होंने कहा कि ये वाहिद एक ही कंपनी है जिसको पूरे थर में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो मैं बताता चलूं कि पाक ओएसिस के अलावा 10 और टोटल 10 कंपनियां हैं, जिसमें से एक पाक ओएसिस भी थी, जिन्होंने कम्पीट किया और ओपन टेंडर्स हुए। उन्होंने जो हमें लोएस्ट रेट दिया तो हमने उस कंपनी को ये काम दिए और उन्होंने ये सारे काम किए और वो वहाँ पे काम अभी भी कर रहे हैं, O&M का भी और इसके आरओ प्लांट्स के ऊपर भी। अब उनका जून 30 को इस साल में 2020 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो हम अभी उनके फ्रेश टेंडर्स करने जा रहे हैं और जो हमारे आरओ प्लांट्स हैं जिनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होनी है वो हम ओपन टेंडर्स करेंगे। जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा लोएस्ट रेट पे हम उनको ये अवार्ड करके उनके हवाले करेंगे। तो ये चीज़ मैं वजाहत करता चलूँ। उसके अलावा जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे काफ़ी जिक्र किया गया कि कराची को सौतेली माँ का सलूक किया गया है, कराची वालों को कुछ नहीं दिया गया। हम खुद कराची वाले हैं स्पीकर साहब, मेरा तो पूरा बचपना यहाँ कराची में गुजरा है। मैंने तो जब से होश संभाला यहीं स्कूलों में पढ़ा, यहीं मॉन्टेसरीज में पढ़ा, यहीं पे तालीम हासिल की और हम बड़े भी यहीं इस कराची शहर में हुए। कराची हमारा शहर है, हमारा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, हम कराची वाले हैं। हम इस सिंध के जितने भी रहने वाले हैं, हम ये सिंध का बैतुल खलाफा है, ये सिंध का मरकज है, तो हम सब कराची वाले हैं। कराची को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कराची तो हमारा शहर है, रोशनियों का शहर है, पाकिस्तान का ट्रेडिंग हब है, पाकिस्तान की कारोबारी जो तरक्की है वो कराची से है। हम कराची के हम सब रखवाले हैं, कराची को हम सब दिलो जान से मोहब्बत करते हैं कराची से। तो कराची के लिए मैं बताता चलूं कि हमने मेगा प्रोजेक्ट्स में हाईलाइट किया हुआ है, जरा उस पर गौर करेंगे। उसमें हमने हाईलाइट में 12 स्कीमें कराची की इस वक्त, उसमें टोटल कॉस्ट 27,703.551 मिलियन उस पर एलोकेशन की हुई है और जिस पे इस साल हमने 2020-21 के बजट में 4,355.544 मिलियन एलोकेशन की हुई है उनके कराची की मेगा स्कीम्स के डेवलपमेंट के लिए। तो कराची में यहाँ पे हमने ओवरहेड ब्रिजेस बनाई, कराची में हमने रोड्स बनाए, कराची की आप अपग्रेडेशन जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, सिंध गवर्नमेंट ने उसकी अपग्रेडेशन कराई है और वो और उस पर हम काम कर रहे हैं कि ताकि उस अस्पताल को हम प्रॉपर उसको इक्विप करें ताकि वो इस कोरोना की सूरत हाल में या आने वाले आइंदा सालों में यहाँ के कराची के लोगों के लिए एक फैसिलिटी बने। उसके साथ साथ सर हमने SIUT जो उसको अपग्रेडेशन और उसकी एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए सिंध गवर्नमेंट ने पैसे मुख्तस किए हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। SIUT का सेंटर सिर्फ सिंध को नहीं पर पूरे पाकिस्तान को सर उससे मुस्तफीद लोग हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के पेशेंट्स वहाँ पे आके अपना इलाज कराते हैं। सिंध गवर्नमेंट का सर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कंदकोट घोटकी ब्रिज है, जिसका जिक्र वज़ीर आला साहब ने अपनी बजट स्पीच में भी किया। रिवर इंडस के ऊपर ये ब्रिज बनने जा रही है जो 4 लेन की ब्रिज होगी। उस ब्रिज की जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर है और इसकी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 34 जो उसकी है कॉस्ट है ₹14,028 मिलियंस और ये 34.7 किलोमीटर्स इंक्लूडिंग द ब्रिज 2 किलोमीटर उनके। तो ये ब्रिज रिवर इंडस पे बन रही है और पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है जिससे पूरे सूबे को, पूरे मुल्क को बहुत बड़ा फायदा होगा और इस ब्रिज का कंप्लीशन टाइम 2 इयर्स रखा गया है। इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम इसको बिफोर टाइम कंप्लीट करें और इस ब्रिज से बनने से बहुत बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में। उसके अलावा सर हमारा बहुत बड़ा मंसूबा एक खूबसूरत हिल स्टेशन जो गोरख हिल स्टेशन के नाम से है, उस पे भी वज़ीर आला साहब ने काफ़ी तवज्जो दी है और गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक हमारी कायम है जिसके चेयरमैन हमारे दादू के MNA रफ़ीक जमाली साहब हैं और उन्होंने काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट करवाई है। इस वक्त वहाँ पे 3 खूबसूरत रेस्ट हाउस बन चुके हैं
وہاں پہ ایک ہل پوائنٹ پہ بہت اچھا پارک بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہم نے الیکٹریفیکیشن کروا دی ہے، وہاں گورکھ ہل کے ٹاپ تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہترین میٹل روڈ بنا دیا ہے، اور اب وہاں پہ لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی وہاں پہ اگر آپ جائیں تو رات کو بہت ٹھنڈ ہے اور بڑا اچھا ٹیمپریچر ہے۔ تو اس ہل اسٹیشن کو بھی سندھ گورنمنٹ کی توجہ ہے اور اس کو بھی ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر میری بہن نصرت عباسی صاحبہ نے ادھر ایک ذکر کیا کہ کنتکوٹ میں ایک عورت کو ڈیلیوری کا ایشو ہوا اور اس کا بچہ ضائع ہوا، تو میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ کشمور ایٹ کنتکوٹ میں یہ تحصیل تنگوانی کا واقعہ ہے جو کہ میرا حلقہ ہے، اور وہ عورت جو تھی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس کی پوری ڈیٹیل رپورٹ میں نے ڈپٹی کمشنر کشمور سے منگوائی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، ہماری منسٹر صاحبہ نے بھی اپنے ڈی ایچ او جیکب آباد کو لیٹر لکھ کے انکوائری کرنے کا بولا تھا، اس کی بھی رپورٹ آ چکی ہے۔ وہ عورت میرے ہی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اور میں نے بھی پرسنلی خود اس کے ہسبینڈ سے بات کر کے اور ان کو اپنے لوگ بھیج کے میں نے ٹوٹل ڈیٹیل اس عورت سے پوچھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ صبح پہلے کنتکوٹ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، سنڈے کا دن تھا، 14 تاریخ تھی، وہ وہاں گئی، تو وہاں پہ رستے میں جب گئی تو اس کو پتہ لگا کہ سنڈے ہے تو اسپتال بند ہوگی، تو وہ واپس اپنے تنگوانی آئی جہاں اس کی والدہ رہتی تھی۔ تنگوانی میں ہمارا رورل ہیلتھ سینٹر تنگوانی ہے جو کہ IHS کے حوالے ہے، اور وہ ادھر نہیں گئی، وہاں پہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے حافظ بلاول کے نام سے، اس ہاسپٹل میں وہ عورت گئی تھی۔ وہاں پہ ان کی جو لیڈی ڈاکٹر تھی اس پہ کوئی فیس کا ایشو تھا، جس پہ وہ مسئلہ اس غریب عورت کے ساتھ ہوا۔ وہ باہر نکلی تو اس کا واٹر بیگ عورت کا جو ہے وہ پھٹا، اور اس کی وہاں بچہ 6 سے 7 مہینے کا بچہ مس کیریج ہوا، اور وہ اس عورت کا بچہ ضائع ہوا۔ اس کے بعد اس کی والدہ، اس کا والد اس عورت کو لے کے اپنے گھر گیا، وہاں میں نے پوری اپنی ٹیم بھیجی، ڈی ایچ او کشمور، ڈپٹی کمشنر کشمور، اس کے علاوہ جتنے ہمارے ہیلتھ کے عملدار تھے وہ گئے، ان سے پورا پوچھا، ان کا ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، اس کی والدہ کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے۔ نہ وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئی، نہ کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل کے رجسٹر میں وہاں پہ کوئی اس کی انٹری ہے، نہ کوئی رجسٹریشن ہے۔ جو انہوں نے بات کی کہ جی گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہوئی، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ RSC تنگوانی میں ڈاکٹرز موجود تھے، وہاں پہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، لیکن اس عورت نے پریفر کیا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جانے کا جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ عورت ابھی زندہ ہے، اپنے گھر میں ہے، اور اس کی پوری ڈیٹیلڈ انویسٹیگیٹڈ رپورٹ میرے پاس پڑی ہے، اگر کسی ممبر کو چاہیے ہوگی تو میں ان کو دے دوں۔ ٹائم بھی آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ بالکل سر، بس میں مائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا ایشو تھا، جس میں لوکس کا بہت بڑا اٹیک ہوا، اور یہاں پہ زمینداروں کی زمینوں پہ کافی اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوئے۔ سندھ گورنمنٹ، ہمارے ایگریکلچر منسٹر صاحب نے بار بار وفاق سے ہیلپ کی ریکویسٹ کی، جو کہ ہمارا وہاں پہ DPP ایک پروگرام ہے، ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن، ان کے پاس جہاز ہیں جو ایریل سپرے کرتے ہیں۔ بار بار ریپیٹڈ ریکویسٹ کے باوجود وہ ہمیں نہیں دیے گئے، اور ہم نے مینولی اپنی گاڑیوں میں وہ سپرے مشینز لگا کے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن وفاق نے ہمیں سپورٹ نہیں دی اس حالات میں۔ اس کے ساتھ سر ان کے فیڈرل کیبنٹ کے جو بڑے بہترین جو وزیر ہیں، ان میں سے سر فہرست فواد چودھری صاحب، انہوں نے کل کوئی میڈیا میں اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی PTI کا پارٹی کا جو نقصان کیا ہے وہ ان کے اپنے ہی ٹیم نے کیا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا نام لے لیا، اسد عمر صاحب کا نام لے لیا، مخدوم شاہ محمود قریشی کا نام لیا کہ یہ ہماری پارٹی کی پالیسیز کا تباہی کا بنیاد بنے ہیں۔ تو ان کی اپنی وفاقی کابینہ کے وزیر آج یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ ہے ان کی نااہلی۔ اور زرتاج گل صاحبہ، ہمارے ممتاز جکھرانی صاحب نے بتایا کہ جی ان سے کرونا کے بارے میں میڈیا میں پوچھا گیا کووڈ-19، تو وہ محترمہ صاحبہ جی 19 کہہ رہی ہیں کہ ٹائپس ہوتی ہیں، 19 ٹائپس۔
یہ کووڈ-19 2019 کی بات ہے، وہ 19 ٹائپیں بتا رہی ہیں، یہ فیڈرل کیبنٹ کے ہمارے ممبرز ہیں، یہ صورتحال ہے سر وفاقی کابینہ کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو پی آئی اے کا اتنا بڑا حادثہ ہوا، کتنی جانیں ضائع ہوئیں، اس کی رپورٹ بھی ابھی وزیر اعظم صاحب کو پیش کی گئی ہے۔ کیا اس رپورٹ کا انہوں نے فیصلہ کیا؟ کیا انہوں نے ڈیسیژن لیا؟ کیوں ابھی تک یہ پی آئی اے کا جو چیئرمین ہے ابھی تک اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ یہ پی آئی اے کے چیئرمین کو ابھی پھانسی پہ لٹکا دیتے۔ یہ کیا قصور تھا ہمارے عوام کا، جو ہمارے پیسنجرز اس جہاز میں ٹریول کر رہے تھے، جو اس حادثے سے ان کے ساتھ ان کی جانیں ضائع ہوئیں؟ کس نے یہ اجازت دی اس پی آئی اے کے ناکارہ جہاز کو اڑنے کی؟ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جہاز اڑا کیوں؟ جب اس جہاز میں فنی خرابی تھی، جب اس کا لینڈنگ گیئر انگیج نہیں ہو رہا تھا، اس جہاز کو ٹی وی میں دیا گیا کہ جی پائلٹ اور ٹریفک کنٹرولر کا جو ہے ذمہ تھا اور وہ انچارج اس کے رسپانسبل ہیں۔ نہیں، اس کا رسپانسبل اس وقت ہمارا وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ فوراً چیئرمین پی آئی اے کو ہٹائے۔ یہ اتنی بے گناہ جانوں کا ذمہ دار ہے جہاں پہ اتنی جانیں ضائع ہوئیں، اور سر اس پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پہ فوری ایکشن کیا جائے، اور پی آئی اے جو اس وقت ناکارہ ہو چکا ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ اب ہم پی آئی اے میں ٹریول نہیں کریں گے، ان کا کوئی علاج کیا جائے۔ ہمارے طیارے جو ناکارہ ہو چکے ہیں ان کو گراؤنڈ کیا جائے، ان کو سائڈ کیا جائے۔ کیوں لوگوں کی جانوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں؟ جابز کی سر پرومسز ہوئی۔ فیصل وابڈا صاحب، میں پہلی بجٹ سپیچ میں نے یہ کہا تھا کہ فیصل وابڈا صاحب نے کہا کہ جی ہمارے پاس لوگ کم پڑ جائیں گے لیکن جاب نہیں ختم ہوں گی۔ کہاں گئی بھئی وہ جابز؟ تیسرا بجٹ ہم لوگ ابھی پیش کیا انہوں نے وفاق نے، تیسرے بجٹ میں بھی ایک بندے کو جاب نہیں دی۔ جابز تو دو، نوکریوں کے دعوے کیے، گھر دینے کے دعوے کیے، روزگار دینے کا دعویٰ کیا، سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ایسے کٹ پتلی حکومت ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ہم عوام کی خدمت کس طرح کریں، بس لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں اسپیکر صاحب اس سے زیادہ بہت کچھ ہے لیکن اب ٹائم کی تنگی کی وجہ سے اور بھی میرے کولیگ بولنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کا، پورے ہاؤس کا شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی۔